اکرما مکتب اکرما مکتب ہمارا برکت قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مدرسہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے زیر اہتمام منعقدہ اس باوقار قرآنی تقریب کے صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، معزز شخصیات، خوش نصیب حفاظ کرام کے خوش نصیب آپ سرپرست حضرات اور عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ خدا نے تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، کسی وقت تم سب مل کر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو ہم نعمتوں کو شمار تو نہیں کر سکتے، البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بڑی بڑی نعمتیں اور جو ایسی نعمتیں ہیں جو ایک نعمت نہیں بلکہ سینکڑوں نعمتوں کا مجموعہ ہے، ایسی نعمتوں کو ہم لوگ سر فہرست شمار کر سکتے ہیں۔ اس سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور بڑی نعمت کیا ہے؟ جیسے سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت ایمان کی نعمت، کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ کسی شخص کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہوں اور وہ دولت ایمان سے محروم ہو تو سب کچھ پا کر بھی وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور پھر چاہے اس کے پاس کوئی اور قابل ذکر نعمت نہ ہو تو بھی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایمان کے بعد اور چند بڑی نعمتوں کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے سر پر اس کے والدین کا سایہ قائم ہے۔ وہ شخص بھی بڑا خوش نصیب ہے جسے دنیا کی بہترین نعمت نیک صالح فرما بردار شریک حیات مل جائے۔ وہ شخص بھی بڑا خوش قسمت ہے جسے ایسی اولاد ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جسے وطن کی روزی مل جائے۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو کشادہ مکان مل جائے۔ ایسی ہی بڑی بڑی نعمتوں میں ہم اس نعمت کا بھی شمار کر سکتے ہیں کہ وہ شخص بھی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی اور اسے اپنے سینے میں بسانے کی سعادت مل جائے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ بندہ محنت کرے اللہ نواز دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ضابطہ بنایا ہے، من جد وجد، جو کوشش کر لے گا وہ پا لے گا۔ قرآن میں بھی ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، اس کے مطابق اللہ نوازتا ہے۔
بندہ محنت کرے تو روزی حاصل کر لے، بندہ محنت کرے تو گھر بنا لے، لیکن کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے سارے اسباب اختیار کر کے بھی اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک منعم حقیقی یعنی اللہ کی جانب سے اس کو نوازنے کا فیصلہ نہ۔ ایسی نعمتوں میں ایک نعمت قرآن کریم کی دولت، کہ کسی کو قرآن پڑھنا آ جائے، کسی کو پڑھانے کا موقع مل جائے، کسی کو قرآن سمجھنے کی توفیق مل جائے، کسی کو قرآن پر عمل کرنے کی سعادت مل جائے، اور کسی کو یہ خوش قسمتی حاصل ہو کہ وہ اس دولت کو اپنے سینے میں بسا لے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب قرآن کے خالق اور مالک کی طرف سے اور قرآن کو نازل کرنے والی ذات کی طرف سے اس کو عطا کرنے کا فیصلہ ہو جائے۔ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، ای سعادت بزور بازو نیز تان بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ وہ خوش بختی ہے جو انسان اپنی طاقت اور قوت سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک عطا کرنے والی ذات عطا کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ ایسے ہی کوئی شخص چاہے کہ میں کسی حافظ کا باپ بن جاؤں، کسی حافظ قرآن کا بھائی بن جاؤں، کسی حافظ قرآن کا بیٹا بن جاؤں، یہ بھی اس کے لیے اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ دولت ہے اور اللہ کی وہ عطا ہے جسے اللہ اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی، غالباً آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کو پڑھ کر ایک الگ احساس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے کوئی بہت بڑا انسان چند لوگوں کے سامنے ہمارے متعلق یہ کہہ دے، یہ تو ہمارے اپنے گھر کے، یہ تو ہمارے فیملی ممبر ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، تو کیسی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم لوگ شریک ہوں اور جس کے یہاں شادی ہو وہ ہم سے کہہ دے تم ابھی کھانے کے لیے مت بیٹھنا، تم اپنے گھر کے ہو، تم کو پہلے کھلانا ہے پھر کھانا ہے، کتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے اپنے گھر کے لوگ۔ اللہ اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں تو وہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ بندے ہیں جو اللہ کے لیے ایسے ہیں جیسے تمہارے لیے اپنے اہل خانہ، اللہ انہیں اپنے اہل خانہ میں شمار کرتا ہے۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسے مخصوص لوگ کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل القرآن وخاصتہ، وہ قرآن والے بندے ہیں جو اللہ کے اہل و عیال ہیں اور اس کے مخصوص بندے۔ اس سے بڑی فضیلت کچھ ہو سکتی؟ اللہ کسی کو کہہ دے یہ میرے اپنے گھر کے لوگ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج جتنے طلبا یہاں موجود ہیں جو حفظ کی تکمیل کرنے والے ہیں اور جتنے سرپرست حضرات یہاں موجود ہیں جو ان کے باپ ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، یقین جانیے سب اس حدیث کے مصداق ہے کہ اللہ نے حفظ قرآن کی دولت سے نواز کر ہم سب کو اپنے اہل خانہ میں شامل کر دیا۔ جب ایسا ہے تو پھر ایک مصرع کہا جاتا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، اور اسی بات کو فارسی میں کہا جاتا ہے مقربہ را بیش بہت حیرانی،
مطلب جس کا رتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اور جو جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے اس کے لیے ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اب ذمہ داری کچھ ایسی ہے جو ان حفاظ پر عائد ہوگی اور کچھ ذمہ داری ایسی ہے جو ان کے سرپرستوں پر عائد ہوگی. اب اگر ایسا ہوتا کہ وہ ذمہ داریاں بیان کی جاتی اور سننے کے لیے طلبا موجود ہوتے اور سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جاتی تو در و دیوار سنتے تو ٹھیک نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ قاری ریحان صاحب نے دعوت نامہ بھی شائع کیا اور ایک بڑی خوبصورت نوٹس شائع کی. وہ نوٹس حالانکہ بظاہر میں نے جیسے ہی دیکھی تو مجھ کو وہ دھمکی آمیز خط لگا. آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا نا, سب کو ملا کہ وہ محبت نامہ کیا لکھا ہوا تھا. 2 دن پہلے میں حاضر ہوا تو مجھ کو بھی انہوں نے وہ خط بتایا اور ہو سکتا ہے کہ انڈر لائن کو مجھ کو بھی دھمکی دے رہے ہو کہ آپ بھی نہیں آئے تو کیا ہوگا. تو اس میں لکھا ہوا تھا اگر آپ حاضر نہیں ہوتے ہیں تو سالانہ جلسے میں آپ کے بچے کو ہم سند نہیں دیں. یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ اصولی اور ضابطے کی بات ہو, کسی کو سخت ضابطہ محسوس ہو, لیکن یقین جانیے اس میں بڑی خیر ہے. کیا کبھی ایسا ہوا آپ نے کہیں دیکھا کہ کسی کے بچے کا نکاح ہے, اس نے سارے گاؤں والوں کو دعوت دی اور وہی لائے گئے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نا. لیکن مکتب میں مدرسے میں ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ مکاتب کے سالانہ پروگراموں میں جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ 50 بچے ناظرہ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں, نورانی قاعدے کی تکمیل کر رہے ہیں, 8-10 بچے حافظ ہو رہے ہیں. جب ان کے سرپرستوں کو ہم لوگ شمار کرتے ہیں تو وہ 20 رہتے ہیں. جو بقیہ 30 بچے ہیں, یقین جانیے دوسرے بچوں کے سرپرستوں کو دیکھ کر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ یتیم تو نہیں ہیں, کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا بھی وقت تو نہیں ہے کہ آج جب اللہ نے ہمیں ایک سعادت عطا کی, خوشی کا موقع عطا فرمایا, ایک بلند مقام پر سرفراز کرنے کا موقع عطا فرمایا, میری اس خوشی میں میرے باپ, میرے بھائی, میرے چچا, میرے دادا شریک نہیں. ان کو وقت نہیں, ان کو دلچسپی نہیں. کیا ان کو اس بات سے خوشی نہیں؟ لیکن ماشاءاللہ مدرسہ اکرمہ میں ایسا نہیں. یہ میرے سامنے مجمع ہے, ایک طرف سارے طلبہ ہیں, دوسری طرف ان کے سرپرست ہیں, اور تو اور بعض طلبہ کے والدین دونوں حاضر ہیں, یا کسی مجبوری کی وجہ سے والد حاضر نہیں ہے تو ماشاءاللہ والدہ حاضر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسہ اکرمہ ایک امتیازی ادارہ ہے. مکاتب کی دنیا میں اس کی ایک الگ شان, اور اس کے پیچھے تخلیقی ذہن اور سوچ اور فکر رکھنے والا دماغ رکھنے والی شخصیت قاری ریحان صاحب اور ان کے اساتذہ کی محنت اور جد و جہد ہے. میں ان کے متعلق کی بات کہتا رہتا ہوں کہ ان کا مزاج یہ ہے, ہم پیر بھی قیس نفرحات کریں گے, ایک طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے. اب دیکھیے انہوں نے نیا طرز جنوں ایجاد کیا کہ بچوں کو تو آنا رہے گا, ان کے ابا کو بھی آنا ہی رہے گا. سال بھر بچے کو بولا جاتا ہے کہ تم کو آنا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں نا تمہارے ابا سے تم کو آنا پڑے گا, اور آج تمہارے ابا کو ہی آنا پڑے گا. تو اب مجھ کو وہ ذمہ داریاں بتانے میں خوشی محسوس ہوگی جو سرپرستوں کی. پہلے میں اپنے ان عزیز طلبا سے کہہ دوں کہ آغاز تو ادھر سے. میں نے تو ایک جملہ کہا کہ جن کا مقام بڑا ان کی ذمہ داری بڑی. اب سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, اللہ کی کتاب کو حفظ کر لینا فرض کفایہ ہے. یعنی چند لوگ حفظ کر لیں, پوری قوم کی طرف سے ذمہ اٹھ جائے گا, پوری بستی کی طرف سے. کوئی حفظ نہیں کرے گا, سب گناہگار ہوگا. تو حفظ کرنا واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے حفظ کر لیا تو اب اس کو حافظانہ شان کے ساتھ رہنا ضروری. اب اس کو اپنے حفظ کو باقی رکھنا ضروری.
آپ کو ایک شرعی مسئلہ میں بتا دوں، دارالفتہ کھول کر، نفل نماز آپ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی، اب اس 2 رکعت نفل کو پورا کرنا اس پر واجب ہو جائے، جب تک اس نے نماز شروع نہیں کی تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں، لیکن جو ہی اس نے نیت باندھ لی اب اس 2 رکعت نفل کو پورا کرنا واجب ہے۔ کسی وجہ سے اگر وہ نماز ادھوری رہ گئی یا اس نے نماز توڑ دی تو اس کو اس 2 رکعت نفل کی تلافی کے طور پر دوبارہ 2 رکعت پڑھنی ہی پڑے گی، وہ اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ کیوں بھائی؟ کس نے کہا تھا شروع کرنے کو؟ جب شروع کیے ہو تو اب اس کو پورا بھی کرے۔ ایسے ہی صاف لفظوں میں کہوں، کسی نے یہ نہیں کہا تھا آپ کے اوپر فرض ہو یا آپ حافظ بنو، کسی نے نہیں کہا تھا آپ اپنے بچے کو لازماً حافظ بناؤ ورنہ گناہ ملے گا، لیکن یہ ایک اضافی فضیلت تھی۔ جب آپ نے اس کوچے میں قدم رکھ دیا اور آپ نے اللہ سے اتنی بڑی دولت مانگ لی تو اب اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، جیسے میں نے کوئی بہت زیادہ روپیہ پیسہ کمایا نہیں تو کوئی مجھ کو کچھ بولے گا نہیں، لیکن اگر میں نے ڈھیر سارا روپیہ پیسہ کما لیا اور اس کو پھر یوں ہی میں نے گنوا دیا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ مجھ سے ضائع ہو گیا، تو مجھ کو 4 لوگ ٹوکیں گے، کیا فائدہ اتنا پیسہ کمانے کا، یوں تم نے کمایا یوں گنوا دیا۔ تو کمانا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا اس کی حفاظت کرنی ضروری۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ میری باتیں بالکل عام سی رہتی ہے، سادہ سے جملوں میں اپنی بات کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بہت علمی باتیں کہنے کے لیے آدمی کے پاس علم بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اب تھوڑا سا علم ہے، کچھ 10-15 سال کام کرنے کا تجربہ ہے، اس کی روشنی میں کچھ سادہ سی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جب آپ حافظ بن گئے، حافظانہ شان کے ساتھ آپ کو رہنا ہی پڑے گا، تب وہ ساری فضیلت آپ کو ملے گی جو فضیلت حفظ قرآن پر ملا کرتی۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتنی بڑی فضیلت! قیامت کے دن ایک وقت تو وہ ہوگا جب انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہمت نہیں کریں گے کہ اللہ کے سامنے جا کر کسی کی سفارش کریں جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ ملے۔ ایک وقت تو اللہ کے روب و جلال کا اور ہیبت کا یہ عالم ہوگا، اور ایک وقت تو وہ آئے گا جب ایک حافظ قرآن خدا کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ اسے کہے گا تو جنت میں جا اور ان 10 لوگوں کا نام بتا اپنے گھر والوں میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لیکن تو اشارہ کر، اللہ کہے گا میں ان کو جنت میں داخل کر۔ کتنا بڑا مقام! اور دنیا میں کیسی عزت! میں اگر ایک آسان سی مثال دوں دنیا میں عزت افزائی کی، تو اس وقت میں بھی اگر اس کرسی پر بیٹھ کر اور اس بابرکت مجلس میں حاضر ہو کر کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کا سبب بھی میرا اپنا حفظ قرآن ہے۔ اگر میں بھی حافظ نہیں ہوتا تو قاری ریحان سب صرف یہ سوچ کر مجھ کو نہیں بلاتے کہ مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے وہ تو خود حافظ بنے نہیں، وہ حفاظ کو کیا بتائے۔ خاموشی نہیں رضا۔ ہاں، لیکن جب میں نے خود بھی حفظ کیا، اس کو اپنے سینے میں باقی رکھا، تو آج بہت ساری مجلسوں میں یہ کہہ کر مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور آ کر حفاظ کو بتائیے کہ حفظ کر لینے کے بعد حفظ باقی کیسے رکھا ہے۔ اور میں تحریز بالنعمہ کے طور پر ہمارے عزیز بچوں کو بتاتا ہوں، حفظ قرآن کی بڑی عظیم الشان مثالیں ہمارے اکابر و اسلاف کی ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ انہوں نے حفظ کیا، کس شان کے ساتھ انہوں نے حفظ کو باقی رکھا۔ تو جب وہ مثالیں بیان کی جائیں تو ہمارے طلبہ یہ بھی سنتے ہیں وہ بڑے لوگ تھے، ان کے بس کی بات تھی، ابھی کوئی کر پائے گا کیا؟ تو پھر ان کو تھوڑی سی چھوٹی مثال اور سامنے کی زندہ مثال پیش کرنی پڑتی۔ مرحوم مثالوں سے لوگ سمجھتے ہیں وہ مرحومین کا کام تھا، اپنا کام نہیں۔ 20 سال پہلے 23 سال پہلے 2001 میں 2.5-3 سال کے عرصے میں میرا حفظ مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے دور کیا
اور میں آپ کو بتا دوں میرے دور کے پیچھے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی پختگی کے پیچھے 2 یاسین حضرات کا نام ہے، ان کی محنت شامل ہے۔ ایک ہمارے والد گرامی تھے حافظ محمد یاسین شمسی، ایک ہمارے استاذ تھے حافظ محمد یاسین ملی رحمت اللہ علیہما، اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ دونوں حضرات کی محنت تھی، والد صاحب کی بھی توجہ تھی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کیسے حوصلہ افزائی کرتے تھے، مجھ کو مدرسہ لے جا کر پہنچاتے تھے، حفظ شروع ہوا تھا۔ ایک دن مدرسے پہنچانے کے بعد کہنے لگے بیٹا کتنا پارا ہوا؟ تو میں نے کہا ابو ابھی تو 3 ہی پارا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے 3 ہو گیا اب تو صرف 27 باقی، ایسے کہتے تھے اور پھر حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ پھر ہمارے استاد حافظ یاسین صاحب جس دن اچھا سنا دوں تو چونکہ ہمارے ماموں جان بھی تھے تو کلاس کے باہر کہیں بلا کر 5 کا ڈالر 2 کا ڈالر ہاتھ میں دے دیتے تھے، آج بہت اچھا پڑھائی نہ یہ۔ تو ایسے ہی آپ حضرات کی محنت ہے، نہ جانے کتنی راتیں آپ حضرات نے جاگ کر گزاری ہوگی، ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجا ہوگا، تب کہیں جا کر آج یہ بچے اس مقام پر پہنچے۔ کہتے نہ یوں ہی نہیں یہ پر وہ سمر لہلائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے، لیکن جب اتنی مشقت کے بعد یہ منزل آ چکی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دولت کی حفاظت کرنی۔ اس کی حفاظت کے لیے آپ کو ایک جملے میں کہوں تو آپ کو حافظانہ شان کے ساتھ رہنا ہے۔ کوئی دیکھ کر کہے یہ حافظ قرآن ہے، کوئی یہ نہ کہے دیکھیے حافظ جی ہے۔ ہمارے شہر میں بعض الفاظ کو دیکھ کر لوگ بولتے ہیں دیکھیے حافظ ہے، ایسا نہ کہے۔ ایک ہی جملہ ہے لیکن انداز بیان سے دونوں کا مطلب الگ ہو جاتا ہے۔ ایک کہے یہ حافظ صاحب ہیں اور ایک بولے دیکھیے حافظ جی، ایسے سمجھ رہے بات؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کا قرآن پڑھا، اس کو سینے میں بسایا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سر پر تاج رکھیں گے اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائیں گے اور پھر اس کو اختیار عطا کریں گے کہ 10 لوگوں کو وہ جنت میں داخل کرانے کی سفارش کریں۔ اسی لیے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ایک شعر کہا جس شخص نے قرآن کو سینے میں بسایا، فردوس معلیٰ میں مکان اپنا بنایا، 10 اہل جہنم کی سفارش وہ کرے گا، فردوس میں لے کر وہ انہیں ساتھ چلے گا۔ جس شخص کی اولاد ہوئی حافظ قرآن، محشر میں ملے گا اسے تاج درخشاں۔ تو عزیزان گرامی، مختصر یہ کہ بڑی دولت ملی ہے، اس کی آپ کو حفاظت کرنی۔ سرپرست حضرات کی ذمہ داری کیا؟ اب ہم بھی اس طور پر سماج اور معاشرے میں زندگی گزارے کہ ہم کسی حافظ کے پاس جائیں اور بچے اس وقت نیک بنتے ہیں جب والدین نیک بنتے ہیں۔ کیسے نا جیسا پیڑ ویسے پھل۔ عربی زبان کا ایک بڑا اچھا شعر ہے اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تدم الاولاد فيه على الرقص، جب گھر کا سربراہ ڈھول بجا رہا ہو تو بچوں کے رقص کرنے پر ان کو برا بھلا مت کہو کہ بچے کیوں رقص کر رہے ہیں کہ گھر کا سربراہ ڈھول پیٹ رہا ہے۔ ایسے ہی اگر فجر کی نماز کا وقت ہے، اماں بھی سو رہی، ابا بھی سو رہے، اب بچہ نہیں اٹھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پہلی ذمہ داری والدین۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کی عزت کریں۔ دیکھیے میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے نا، بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی پڑھ لکھ لے، ہم لوگ بچوں کی عموماً عزت نہیں کرتے، ابے تبے کرتے ہیں، ان کو مشورے میں شریک نہیں کرتے، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ کوئی اہم بات ہو تو اس کو بولتے طے باہر جا، وہ کتنا بھی اچھا مشورہ دے تو کیا بولتے طے بیچ میں مت بولو۔ بچوں میں احساس کمتری پیدا، اس لیے ہمارا بچہ حافظ ہو گیا ہے، اب مشورے میں وہ بھی شریک ہے، اب ہم اس کو ادب کے ساتھ پکاریں گے۔ میرے والد صاحب بھی مجھ کو بولا کرتے تھے او مفتی صاحب، تو میں بھی ان کو پلٹ کر بولا کرتا تھا ہاں بولو نا قاری صاحب۔
بڑے بے تکلف تھے، ایک پیار اور بہت خلوص اور محبت کا رشتہ تھا، تو اس طرح وہ مجھ کو مخاطب کر رہے. ہاں پھر وقت آنے پر اپنا مقام، اپنا روپ بھی ضروری ہے. جیسے میں نے ابھی پرسوں قاری صاحب کو بتایا کہ ایک مرتبہ ایک شدید مسئلہ میرے والد صاحب نے مجھ کو پوچھا، میں نے جواب دیا تو کہنے لگے نہیں وہ مسئلہ ایسا ہے. تو میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ ابا آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک مفتی سے بات کر رہے ہیں. بولے ابھی تو مفتی ہے تو میں مفتی کا باپ ہوں. تو بات صحیح. تو ہم اپنے بچوں کی عزت کریں، ہم ان کو حافظ صاحب کہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے لوگ بھی ان کو حافظ صاحب کہیں گے، اور جب ان کو حافظ صاحب کہہ کر پکارا جائے گا تو ہر مرتبہ ان کو احساس ہوگا کہ میں نماز کے لیے حافظ صاحب آپ نماز پڑھنے جاؤ نا، حافظ صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہو، حافظ صاحب آپ موبائل دیکھ رہے ہو، تو ان کو احساس ہوگا. اور پھر ہم اپنے آپ کو ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. تیسری بات، ایک شعر ہے، اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم، آدمی کچھ بھی ہو احسان فراموش نہ ہو. احسان شناسی اللہ کی بھی صفت ہے. اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ بتائیے آج کے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو نہیں سنبھالتے، وہ ہمارے بچوں کو کیا سنبھالیں گے اور سنبھالیں گے. آج لوگوں کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن ان اساتذہ نے، ان ذمہ داران نے، مدرسے کے ناظم صاحب نے کیسے کیسے محنت کر کے مدرسے کو چلایا، صرف اس لیے کہ آپ کا بچہ ناظرہ مکمل کر لے، آپ کا بچہ نورانی قاعدہ پڑھ لے، آپ کا بچہ حافظ بن جائے، آپ کا بچہ باادب بن جائے، اور آپ کا بچہ ایسا بن جائے کہ وہ بھی جنتی بن جائے اور آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. آپ بتائیے ہمارے اوپر اس سے بڑا احسان کسی کا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے روئے زمین پر اللہ کے بندوں میں والدین کے بعد سب سے بڑا احسان اگر ہمارے اوپر کسی کا ہو سکتا ہے تو ہمارے اساتذہ کا ہوتا ہے. اور کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ والدین اولاد کو عرش سے فرش پر لانے کا ذریعہ بنتے، لیکن اساتذہ اپنے بچوں کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچاتے. اس لیے ہم ان اساتذہ کے احسان مند بنیں. طلبہ بھی ساری زندگی اپنے اساتذہ کا احسان نہ بھولیں، انہیں یاد رکھیں، اور عام حضرات بھی ان کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی قدر کریں. یعنی کہ بچے پڑھ کے فارغ ہو گئے تو اب مدرسہ دیکھ نہیں رہے، ہمارا بچہ پڑھ لیا تو اب تک ہم نے مدرسے کا کسی لحاظ سے تعاون کیا، اب اس کے بعد ہمارا تعاون کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو انہوں نے ایسا احسان کیا ہے کہ تا تمیز تو ہم اس کو چکا نہیں سکتے. اس کے لیے ایک بہترین راستہ آپ کے سامنے ہے. آج یہ ادارہ مسجد میں چل رہا ہے، مسجد کی جگہ میں جاری ہے، اور الحمدللہ پوری شان کے ساتھ چل رہا ہے. دیگر شہروں سے آنے والے علماء کا تاثر ہوتا ہے ایسا نظام کسی مکتب کا نہیں، یہ تو کوئی بڑا مدرسہ ہوگا، ایسا تو کوئی جامعہ کا نظام ہو سکتا ہے. لیکن چھوٹی سی جگہ پہ بڑی ہمت اور بڑے حوصلے اور جد و جہد کے ساتھ قاری صاحب نے، ان کے اساتذہ نے اس کو ایک جامعہ کی شکل دے دی. اور اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ قریب میں جو مدرسے کی عمارت زیر تعمیر ہے وہ عمارت مکمل ہو جائے تو اور کشادہ اور وسیع جگہ پر اور بڑے نظام کے ساتھ یہ ادارہ چلے، اور اس کا فیض آج جہاں تک پہنچ رہا ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے. اب ہم لوگ اپنے طور پر تو دین کا کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پاتے، لیکن دین کے کام کی ایک جماعت چل رہی ہے. ہم اس جماعت اور قافلے میں گرد کارواں کے طور پر شریک ہو جائے تو ہمارا بھی شمار اس میں ہو جائے. تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس ادارے کا ہر لحاظ سے آپ حضرات تعاون کریں. جن طلبا نے ناظرہ مکمل کیا وہ یہ نیت کریں کہ اب میں حافظ قرآن بنوں. جن طلبا نے حفظ مکمل کیا اب وہ یہ نیت کریں کہ میں اس کے بعد عالم بنوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کی عصری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام طریقے پر دیکھا یہ گیا ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں وفاق المکاتب کی میٹنگ ہوئی، قاری صاحب بھی اس میں موجود تھے. ہم لوگوں نے غور کیا کہ شہر میں ہر سال کئی 100 حافظ بن رہے.
آج بھی دیکھیے جمعیت علماء کے زیر اہتمام پورے شہر کے نئے حفاظ کا استقبالیہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہماری ایک کتاب ہے رہنمائے حفاظ، وہ سب کو تحفہ دی جاتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ 500 کتاب دیجئے، سارے طلبہ کو تحفے میں دینا ہے. تو مجھے تعداد کا اندازہ ہوا کہ پورے شہر سے اس سال 500 بچے حافظ بن رہے. کتنے؟ 500. تو اب اتنی بڑی تعداد ایک طرف حافظ بن رہی، دوسری طرف ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت سے بچے اس کے بعد 10ویں 11ویں 12ویں اور آگے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. 2-3 سال کے بعد حفظ و باقی رہنا تو دور کی بات ہے، ان کا حلیہ بھی دین والا باقی نہیں رہتا. کتنے بچے نہ داڑھی رکھتے ہیں، نہ سر پر ٹوپی پہنتے، نہ مسنون لباس پہنتے، نہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا حفظ قرآن کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نیکی برباد، گناہ لاتی. انعام تو اور کچھ ملے گا نہیں، وہ اور ان کے والدین قیامت کے دن مجرم ٹھہریں گے. اور کتنا سخت عذاب ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو یاد کرے اور پھر اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے. پوچھے گا میری آنکھ کہاں ہے؟ اللہ کہے گا جس طرح تم نے ہمارے قرآن کو بلایا، ہم نے تمہاری بینائی کو بلا دیا. اس لیے عزیزان گرامی، ہم اس موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ حافظ بن کر حفظ و باقی رکھ سکتا ہے تو آپ اس کو حفظ کرائیں، اور نہیں محسوس ہوتا تو چند صورتوں کے حفظ کرانے پر اکتفا کریں. اور جو بچے حافظ ہو گئے وہ خود اور ان کے سرپرست اس حفظ کی دولت کی حفاظت میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیں. بس انہی چند گزارشات کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا. آپ کو پتا ہے نا، مدرسہ اکرامہ میں بڑے اصول اور ضابطے. ہمارے مولانا امین الجبار نیلی صاحب جو ہمارے قاری صاحب کے گرو جی ہیں، ان کے سرپرست ہیں، وہ مجھ سے پرسوں کہنے لگے ہمارے مدرسے میں 52 اصول ہیں. کتنے؟ 52 اصول ہیں. اور کہنے لگے کہ 52 اصول بچوں کو یاد کرا دیے جاتے ہیں. کوئی بچہ بے اصولی کرے تو اس کو ایک ایک اصول نہیں بتایا جاتا، اس کو بلا کر کہا جاتا ہے ادھر تو نیا طالب علم ہے، تیرا نیا داخلہ ہے، مطلب تجھ کو کسی اصول کا پتہ ہی نہیں، تو بولے اس کو سارے اصول یاد آ جاتے. مدرسہ اکرامہ مدرسہ باغ فردوس کا پرتو ہے، اس کا مسیل و مسنہ ہے. اور آپ اکرامہ میں جائیں یا باغ فردوس میں جائیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. بڑی محنت جد و جہد کے ساتھ قاری صاحب نے، حاجی عبداللطیف صاحب اور دیگر ذمہ داران نے، بعض ذمہ داران اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے، سب لوگوں نے مل کر آپ حضرات کے تعاون سے اس ادارے کو آگے بڑھایا ہے. اور اس کے ذریعے پورے علاقے میں بڑی خیر اور برکتیں پھیل رہی ہیں. بدعات کا خاتمہ ہو رہا ہے، بے دینی دور ہو رہی ہے، اور ہمارے یہ طلبہ اور یہ نئی نسل علم دین کی دولت سے فیضیاب ہو رہی ہے. اب اس ادارے کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، ترقی دینا ہے. اسی عزم و حوصلے کے ساتھ ہم مدرسہ کا ہر لحاظ سے تعاون کرتے رہیں. میری تمام نیک تمنائیں اور دعائیں اور عملی تعاون اس ادارے کے ساتھ ہے. میں دل کی گہرائیوں سے تمام نئے حفاظ کو اور آپ تمام سرپرستوں کو، مدرسہ اکرامہ کے اساتذہ و ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عروج ایسا نصیب ہو تجھ کو کہ آسمان بھی تیری رفعتوں پہ ناز کرے. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی اور سنی جانے والی تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق بخشے. میں اس بات پر سارے سرپرستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنا وقت فارغ کر کے قرآن کی نسبت سے آپ حضرات تشریف لائے اور اس مجلس میں شریک ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول کر کے ہمیں ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا فیصلہ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.